اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ چونکہ تمام مواقع، مراجع، مظاہر روحانیت کے تابع ہوتے ہیں۔ اب حکیم الامت روحانیت کا ذکر کرتے کرتے سیاسی تناظر کا ذکر کر بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مادی طور پر جس کو قرآن کی زبان میں تمکین کہتے ہیں، تمکین، اختیار، امکناہم فی الارض، اگر ہم ان اقدار، صفات، خصائل و شمائل و محامد و محاسن سے معمور لوگوں کو زمین میں تمکین دے دیں، اختیار دے دیں، تو پھر یہ ظلم کا دفیع کریں گے، شر کو ختم کریں گے، نظام عدل اور نظام صالح برپا کریں گے۔ یہ تمکین ہے۔ تمکین کا تعلق اختیار سے ہے۔ تصوف میں جس تمکین کا ذکر ہے اس کا مطلب بھی اختیار ہے، یعنی جب سالک کو اپنے اوپر کامل اختیار ہو جائے، اپنے اوپر کامل تصرف ہو جائے، کامل ضبط نفس۔ یہ تصوف میں تمکین کا وہ مقام ہے جہاں خارجی عوامل، شیطانی وسواس، شیطانی خطوات، شیطانی شبہات سالک پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتے، اور انسان خارجی اور داخلی ماحول میں شیطان کو ذاتی سطح پر، انفرادی سطح پر، فردیت کی سطح پر شکست دے دیتا ہے۔ وہ بھی تمکین ہے، لیکن وہ ذاتی تمکین ہے۔ یہاں اجتماعی تمکین کی بات حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اجتماعی اختیار جو ملت اسلام کے پاس ہو، یعنی زمین کی قیادت، زمین کی سیادت، زمین کے اقوام اور متاع پر ان کا تسلط۔ سلطنت عثمانیہ کو حکیم الامت نے سائل ممتنع کے طور پر چنا ہے۔ حکیم الامت کا یہ اسلوب اہل علم کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ حکیم الامت ملوکیت کو پسند کرتے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مجاز مرسل ہے، یہ اشارہ ہے، یہ تلمیح ہے، یہ مشورہ ہے، یہ بجارت ہے، اشارت ہے کہ گو کہ بنو امیہ ہوں، بنو عباس ہوں، کوئی اور ہوں، آل عثمان ہوں، ان کے ہاں جبری حکومت تھی، تمرد، تطرف، تکبر، ملوکیت، کورسو ٹائپ آف گورنمنٹ تھی، لیکن زمین کی تمکین مسلمانوں کے پاس تھی۔ اس صورت میں کبھی کبھی خیر کے جلوے بھی دیکھنے پڑتے تھے، کبھی کبھی عدل کا ظہور بھی ہوتا تھا، کبھی کبھی خیر کے چشمے بھی پھوٹتے تھے۔ گو کہ وہ انٹائرلی کوئی خلافت راشدہ و مرشدہ کو فالو نہیں کر رہے تھے، لیکن پھر بھی تمکینی سطح پر مسلمانوں کے پاس جب اقوام عالم کا اختیار تھا تو حکیم الامت اس کو جزوی طور پر استحسان کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ پوائنٹ قابل غور ہے۔ اب وہ جو ملوکیت میں جمود واقع ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جمود بالآخر کسی مرحلہ پر جا کر خطرناک اور ہولناک صورت اختیار کر لیتا ہے، اور وہ سیاسی انحطاط، شکست اور زوال کا سبب بنتا ہے۔ سو ایسا ہی ہوا۔ یہ جو عثمانیوں کی شکست ہے، یہ کسی اور کی شکست ہے، یہ خارج سے نہیں ہوتی، یہ داخل سے ہوتی ہے۔ جب کوئی معاشرہ داخلی طور پر اقدار کھو دیتا ہے، داخلی طور پر کسی غفلت کا شکار ہوتا ہے، تو یہاں سے شکست شروع ہو جاتی ہے، خارج میں تو اس کے اثرات بعد میں رونما ہوتے ہیں۔ لہٰذا حکیم الامت اس طرف بلیغ اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو شکست تھی یہ داخلی طور پر اقدار سے صرف نظر کرنے کی وجہ سے ہوئی اور جمود کی وجہ سے ہوئی،
اگر خلافت الہیہ کو تمسک بالقرآن و سنہ، تمسک بالقرآن و اہل البیت کو پیش نظر رکھا جاتا تو تحریک پیدا ہوتی، جمود پیدا نہ ہوتا، اور تحریک ڈوبنے نہیں دیتی، جمود ڈبو دیتا ہے۔ سو جمود کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑے کہ عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹ گیا، ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کی سیادت ختم ہو گئی، عالمی افق سے مسلمانوں کی سیاست کی بساط لپیٹ دی گئی۔ لیکن حکیم الامت کا کمال یہ ہوتا ہے راہبر، یہ ہوتا ہے مشعل بردار، یہ ہوتا ہے ترجمان ملت، کہ آپ نے اس اندوہ سے آپ نے امید کا چراغ فروزاں کیا اور فرمایا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تمہارے سامنے آیات ہے، رات کیا ہے؟ آیت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، تمہارے سامنے ہماری رات ہے نشانی کے طور پر، جس کے اندھیرے سے، جس کے بطن سے ہم دن کا اجالا برپا کر دیتے ہیں۔ حکیم الامت اس آیت کے تناظر سے مصرع اٹھا رہے ہیں کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، 1000 انجم کا خون ہوتا ہے، ان کی تنک تابی واقعہ ہوتی ہے، پھر صبح کا اجالا نمودار ہوتا ہے۔ دراصل حکیم الامت امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ امت مٹنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی خاندان، کوئی سلطان، کوئی بادشاہ اقدار سے بغاوت کرتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہوگی، وہ مٹ جائے گا، امت نہیں مٹے گی۔ امت سیاسی طور پر کئی دفعہ شکست کھا چکی ہے، لیکن یہ ملت جو ہے ختم نہیں ہوئی۔ کیا تاتاریوں نے شکست نہیں دی؟ کیا ملت ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد کیا ملت ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی قربانی کے بعد کیا وہ جو نور ہے وہ پھیکا پڑ گیا؟ وہ تو اور بھی زیادہ تاباں ہو گیا۔ حکیم الامت یہ بات بتاتے ہیں جو میرے آقا نے جنگ بدر میں فرمائی، ان زالت ھذا الطائفہ لا تعبد ابدا، اے اللہ یہ جماعت تو ضائع ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت تک کبھی تیری عبادت ختم نہیں ہوگی۔ سو حکیم الامت اعتماد دلاتے ہیں کہ اس واقعہ سے، عثمانیوں کے زوال و انحطاط و شکست سے اور قانونیل رول کے غلبہ سے تم اتنے دل شکستہ نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو۔ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، تم اقدار کو ملحوظ خاطر رکھو، یہ ملت برپا رہے گی اور یہ ملت قائم رہے گی، جلوارا رہے گی۔ ہاں، جس نے جتنا حصہ ڈالا اس کے لیے مقدر اتنا ہی ہے۔